بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے تو یہ دعا کیا کرتے: میں شیطان مدور سے اللہ تعالیٰ کی پناہ اور اس کے کریم اور اس قدیم بادشاہت قدرت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جو کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے اب سارا دن مجھ سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد حرام۔ راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا، پھر کون سی مسجد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ، اور ان دونوں کے درمیان 40 سال کا فرق ہے، اور پھر ساری زمینیں تیرے لیے مساجد ہیں، پھر جہاں نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھ لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کی خطائیں اس کے جسم سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں سے نیچے سے بھی نکل جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے دیکھنے سے ہونے والی تمام خطائیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو خطائیں سرزد ہوتی ہیں وہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ پس جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے جو خطائیں ہوتی ہیں پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے پاؤں کے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور اس کی ضروریات کا احاطہ اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے، جس طرح کوئی آدمی اپنے اہل و عیال کی روزی ان کی ضروریات کا مجاز و کفیل ہوتا ہے، بس اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جس کے عیال کے ساتھ جو احسان کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا، اور جب چھینا چھپٹی کرتا ہے اس کا چھینا چھپٹی کرتے وقت اس کا بھی ایمان باقی نہیں رہتا، لیکن جو خوف و دہشت کے مارے بے بس ہو جاتے ہیں، چیخ و پکار کے علاوہ کچھ نہیں بگاڑ پاتے، ان کا اس وقت بھی ایمان باقی نہیں رہتا، پس تم ان گناہوں سے بچو۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے بھی یہی الفاظ ہیں کہ قتل کرنے والا جب ناحق قتل کرتا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس سے یہ حدیث سن کر پوچھا کہ اس سے ایمان علیحدہ کس طرح کر لیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا، اس طرح یہ کہہ کر انہوں نے اپنے دونوں انگلیوں کو ایک طرف داخل کی اور پھر ان انگلیوں دوسری سے علیحدہ کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس طرح ایمان واپس آ جاتا ہے، اور یہ کہہ کر انہوں نے انگلیوں کو ایک دوسری طرف داخل کر لیا۔ ابو عبداللہ نے کہا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ وہ آدمی ارتکاب سے مسیت کے وقت مومن کامل نہیں رہتا، اس میں سے ایمان کا نور نکل جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ابن آدم
عرض کریں گے میں حاضر ہوں، تیار ہوں، ساری خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا جہنم جانے والوں کو نکال دو۔ وہ عرض کریں گے جہنم جانے والے کتنے ہیں؟ وہ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت بچے بوڑھے ہو جائیں گے، ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور تم لوگوں کو مدہوشی کے عالم میں دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب شدید ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بشارت ہو، کیونکہ وہ ایک آدمی تم میں سے ہوگا جو یاجوج ماجوج ہوں گے۔ پھر فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے امید ہے 1/4 تم جنتی ہوگے۔ ہم نے خوش ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں تم جنت میں 1/3 ہوگے۔ پھر ہم نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا امید کرتا ہوں نصف جنتی ہوگے۔ ہم نے اللہ اکبر کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمام لوگوں میں اتنے ہوگے جتنے سفید بیل کی جلد پر سیاہ بال، یا کسی سیاہ بیل کی جلد پر سفید بال ہوتا ہے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ کو مومن کو قریب کر لے گا، اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا کر فرمائے گا کیا تم فلاں گناہ کو پہچانتے ہو؟ کیا فلاں گناہ تمہیں یاد ہے؟ وہ عرض کرے گا جی رب، جی ہاں، حتیٰ کہ جب اس کے گناہوں کا اعتراف و اقرار کر لے گا تو وہ شخص اپنے دل میں سوچے گا وہ تو مارا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈالے رکھا اور آج میں تیرے گناہ معاف کرتا ہوں۔ اسے نیکیوں کی کتاب نامہ مال دی جائے گی۔ البتہ کفار اور منافقین تو انہیں ساری مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا، سن لو ظالم اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کون سی چیز زیادہ تر لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی؟ پھر فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ تم جانتے ہو کون سی چیزیں زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں داخل کریں گی؟ فرمایا 2 چیزیں، منہ اور شرمگاہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔